بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. صدق اللہ. عزیز ساتھیوں، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کیا. عزیز ساتھیوں، 8واں پارہ ہے، سورۃ الانعام ہے، اور ہم نے 8ویں پارے کی 114 آیات پڑھی. گزشتہ آیات بینات میں ہم یہ پڑھ اور سن آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم فرشتوں کو نازل کر دیں اور مردے لوگوں سے کلام کرنا شروع کر دیں اور سارے جو لوگ مر چکے ہیں ان کے سامنے حاضر کر دیں، سب کچھ دکھا دیں تو بھی ایمان نہیں لے کر آئے گے. ہاں اگر اللہ نے چاہا تو چند لوگ آ جائیں گے، لیکن نہیں، اکثریت ان کی انکاری ہوگی. پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ حق اور باطل کی کشمکش ہے. دیکھیے چاند اور سورج کو کوئی ٹینشن نہیں ہے،
ستاروں کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، زمین کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، جو ان کو اللہ نے حکم دیا ہے وہ اپنی حکم کی تابعداری کر رہے ہیں۔ لیکن انسان کو عقل اور شعور دے کر بھیجا ہے کہ اسے سیاہ اور سفید کا، کھرے اور کھوٹے کا پتہ ہو اور وہ پہچان کر صحیح راستے کو چوز کرے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ہی ہم نے انبیاء کو بھیجا تو ساتھ ہی ہم نے ان کے دشمنوں کو بھی پیدا کر دیا، وہ انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی ہیں۔ گویا کہ ایک مسلسل ایک کشاکش ہے انسان کے لیے، انبیاء کے لیے اور انبیاء کے ماننے والوں کے لیے مسلسل ایک کشمکش ہے، اور اللہ یہ چاہتے کشمکش ہو تاکہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو سکے۔ اس لیے یہ مت سمجھیے کہ ہم آسانی کے ساتھ جو ہے جنت میں داخل ہو رہے ہیں، جسے قرآن نے بار بار کہا حسبتم ان تدخلوا الجنہ، جنت میں بھاگتے دوڑتے داخل ہو جاؤ گے۔ جنت تو ناگوار اور پریشانی اور مشکلات کی گھاٹیوں سے راستے گزرتے ہیں جن سے گزر کر تمہیں جانا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کانٹا بھی پاؤں میں نہ چبھے اور پھر ہم سیدھے سادھے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ نے مشکلات اور تکلیفیں اس لیے رکھی ہیں کہ انسان حق اور باطل کی تمیز کر کے حق کو پہچانے اور حق کے راستے پر کھڑا ہو جائے۔ اور یہاں اللہ رب العزت ایک اور بات کی، افغیر اللہ ابتغی حکما، جس اللہ کو تم مانتے ہو ہم بھی اسی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن کیا چاہتے ہو کہ تم نے اس اللہ کو مانتے ہوئے غیروں کے ساتھ اپنے رسم و رواج کو، اپنے طور طریقوں کو جوڑ دیا ہے؟ کیا میں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب کو تلاش کر لوں اور جو ہے اس کے فیصلے ماننے شروع کر دوں، جبکہ اس نے سارے احکامات اپنے کتاب کے دروازے بتا دیے؟ تو یہ گزشتہ آیات تھیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 115 سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے اس میں اللہ رب العزت نے کیا ہم باتیں بتائیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وتمت، مکمل کر دیے ہیں کلمات ربک، رب نے صدقاً سچائی کے ساتھ، عدل اور عدل کے ساتھ، لا مبدل لکلماتی، اس کے احکامات، اس کے قوانین تبدیل نہیں ہوتے، وہو السمیع العلیم، وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہاں رب العزت نے فرمایا کہ دیکھیے اللہ نے اپنے کلمات کو مکمل کر دیا ہے اس قرآن مجید کے اندر، اس کے ساتھ صدق اور عدل، سچائی اور عدل کے ساتھ۔ قرآن مجید میں ان 30 پاروں میں 2 ہی باتیں ہیں۔ ایک اس میں ماضی کے واقعات ہیں جن سے انسان عبرت حاصل کرتا ہے اور ان سے اپنی زندگی کو خیر کا راہی بناتا ہے، اور دوسری چیز اس انسان کے لیے زندگی گزارنے کے قوانین ہیں۔ 2 چیزیں، اس لیے ماضی کے حالات اور واقعات اور سبق آموز واقعات کو قرآن نے صدق کے ساتھ جوڑا ہے کہ تیرے رب کے سچائی کے کلمات مکمل ہو گئے۔ پہلی قوموں نے جنہوں نے انکار کیا تھا وحی کا، اللہ کے پیغام کا، اللہ کے احکامات کے ساتھ جو گزرا وہ اللہ نے سچائی کے ساتھ بیان کر دیا، اور اس سچائی کی گواہیاں تورات، انجیل اور وقت کی جو کتابیں تھیں وہ بھی دے رہی ہیں۔ وعدل، اور جو انسان کے لیے جو قوانین کی ضرورت تھی اللہ نے وہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ وہ قوانین معاشروں کے اندر اتار دیا۔ عدل سے ایک مراد تو انصاف ہے، اور دوسرا اس سے مراد میانہ روی بھی ہے۔ اللہ نے میانہ روی، ایک عام انسان کی جو عام فطرتی جو زندگی ہے، جو میانہ روی کی زندگی ہے، اس حوالے سے اللہ نے قانون بتا دیا۔ لا مبدل لکلماتی، انسانوں کے قوانین بدل جاتے ہیں لیکن اللہ کے قوانین، اللہ کے احکامات نہیں بدلتے۔ اگر اس کا قانون ہے کہ سورج کی تپش سے چیزیں گرم ہوں گی تو وہ گرم ہوں گی، دریاؤں اور سمندروں کا پانی کے اندر انسان کو کسی چیز کو ڈوبنا ہے تو وہ ڈوبنا ہے۔ اب دیکھیے سمندروں میں انسان ڈوب جاتا ہے، دریاؤں اور نہروں میں ڈوب جاتا ہے، لیکن ڈیڈ سی ہے جو اسرائیل کے ساتھ جس کا میں نے ذکر کیا تھا، قوم لوط کی جو اصل جگہ تھی اسے اللہ نے تباہ کر دیا، ڈیڈ سی، بحر مردار جسے کہا جاتا ہے، وہاں کوئی چیز ڈوبتی نہیں ہے، کہ اللہ کا نظام نہیں ہے۔ سارے پانیوں میں، آپ کے نہروں میں، آپ کے دریاؤں میں، سمندروں میں جہاز بھی ڈوب رہے ہیں، انسان بھی ڈوب رہا ہے، لیکن اللہ نے پورے کائنات میں ایک خطہ ایسا رکھا ہے جسے بحر مردار کہا جاتا ہے، جہاں کوئی چیز زندہ نہیں ہے، وہاں تہہ میں کوئی مچھلی نہیں ہے، کوئی چیزیں ایسی نہیں ہیں جو زندہ رہ سکیں، وہاں پر انسان کوئی چیز بھی ہے وہ ڈوبتی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا نظام دیکھیے، اللہ نے کہا لا مبدل لکلمات، اللہ کے کلمات اور قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ کوئی ہے جو سمندروں سے یہ ڈوبنے کی جو ہے وہ طاقت لے لے اور بحر مردار کو ڈوبنے کی طاقت مہیا کر دے؟ کوئی ایسے وسائل، کوئی ایسے ذرائع، کوئی ایسی سائنس، لا مبدل لکلمات، اس کے کلمات نہیں بدلتے۔ وہ سمیع العلیم، وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔ اس نے ایسی ہی کائنات کو، انسانوں کو بنا دیا اور بھول بھلیکھے کے اندر پھر جا کر کہیں وہ سو گیا ہے۔ سمیع، وہ سننے والا ہے،
وہ دریاؤں کی سمندروں کے تہوں کے اندر مخلوقات کی بھی سنتا ہے اور باہر جو مخلوق کی بھی سنتا ہے، علیم اور جانتا بھی ہے کس مخلوق نے کس وقت کس کو کیسے پکارا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر تم اطاعت کرو گے اکثریت کی، من فی الارض جو زمین میں ہے، یضلوک وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، بھٹکا دیں گے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ان یتبعون اس لیے کہ وہ پیروی کرتے ہیں، الا ظن گمان کی، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ یا اٹکل بچوں۔ اب اس آیت میں اللہ نے اکثریت اور قلت کے بتا دی ہے۔ اکثر ہمارے ہاں ہوتا ہے جی اکثریت سے فلاں جیت گئے اور فلاں جو ہے وہ ہار گیا۔ اکثریت اور قلت کا جو نظام اللہ کے ہاں ہے وہ کچھ اور ہے۔ ہم اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں، ہم اپنے معاشروں میں بھی دیکھ لیں، ایک علاقہ ہے یہ آپ کا ہڑپا ہے، یہاں اگر ایک شخص نے جو ہے ایک پارٹی نے 50 ووٹ دیے ہیں، ایک نے 100 لیے ہیں، ایک نے 10 لیے ہیں، ایک نے 20 لیے ہیں، اور جتنی والی پارٹی نے 70 ووٹ دے لیے ہیں۔ اب 70 کے سامنے وہ باقی کو کلیکشن کیجیے، جو اس کے مخالف ووٹ پڑے تو اس سے 70 سے اوپر ہوں۔ گویا کہ اس علاقے کے لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، لیکن چونکہ مجموعی طور پر اس کو ووٹ پڑ گئے ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ یہ کیا نظام ہے؟ اللہ نے کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، جو اکثریت کی پیروی کرتے ہیں زمین کے اندر، وہ یضلوک وہ تمہیں اکثریت گمراہ کر دے گی، بھٹکا دے گی اللہ کے راستے سے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ یورپ اور مغرب اس بات کا سب سے بڑا مدلل دلیل موجود ہے کہ اس طرح کہ یورپ اور مغرب نے بعض دفعہ قوانین بنائے، اللہ نے کہا لا مبدل لکلمات، اللہ کے قانون نہیں بدلتے، لیکن جو انسانوں نے قانون بنائے ہیں وہ اکثریت کی بنا پر بدل جاتے ہیں۔ اب یورپ اور مغرب نے شراب پر پابندی لگا دی کہ شراب جو ہے یہ بالکل ممنوع ہے، لیکن جب دیکھا کہ شراب تو لوگوں نے چھپ چھپا کر پینی شروع کر دی اور بڑے لوگ پی رہے ہیں، انہوں نے پابندی اٹھا دی کہ نہیں بھائی اکثریت جو ہے پی رہی ہے، اس نے پابندی اٹھا لی جائے۔ تو ان کے اور اس کے پھر انجام کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے سامنے حالات ہیں کہ مسئلہ حال کیا پیدا ہو رہی ہے۔ اب بعض ملکوں نے پابندی لگائی سختی کے ساتھ کہ ہم جنس پرستی کو کوئی قانونی درجے نہیں، اور یہ بالکل غلط ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن جب ہم جنس پرستی وہاں پر عام ہوگی وہاں قانون کو اٹھا لیا کہ نہیں یہ تو قانون رہا ہی نہیں، جب اکثریت اس کام پہ چل پڑی ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ، اللہ نے کہا اکثریت ہے زمین کے اندر وہ آپ کو گمراہ کر سکتی ہے، بھٹکا سکتی ہے اللہ کے راستے۔ ہمیشہ حق تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے 950 سال نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے ہیں اور صرف 40 افراد ایمان لے کر آتے ہیں، اس کے مقابلے میں پوری قوم کھڑی ہے ہزاروں کی تعداد کے اندر۔ کیا ہم ان ہزاروں کو کیا سمجھیں گے کہ ان کے ووٹ تو زیادہ ہیں؟ کیا وہ کامیاب ہے اور 40 افراد ناکام ہیں؟ ہم ہر نبی کی تعداد کو دیکھ لیجیے، ہر نبی کے مقابل موسیٰ علیہ السلام کے مقابل بنی اسرائیل، آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اس کے مقابلے پورے فرعون کی طاقت اور لشکر قوت اور اقتدار موجود تھا۔ کیا ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اکثریت جو کہ اقتدار کے اندر ہے وہ سچی ہے اور قلت جو ہے وہ ناکام ہے۔ وہ آپ دیکھیں ہر جگہ جہاں بھی نبی دنیا کے اندر آئے یہ توازن رہا ہے، ایک تو بہت قلت اور ایک تو بڑی کثرت۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر 13 سال تک اللہ کی دعوت، اللہ کا پیغام دیا، اکثریت اس دعوت کو قبول نہیں کر رہی تھی۔ کیا ہم اکثریت کے ووٹوں کو تسلیم کر لیں اور کہہ لیں کہ ابو جہل کا کردار صحیح تھا؟ یا ہم اس کے بعد دیکھنے کا مدینہ میں تشریف لے آئے، مدینہ کے اندر ریاست قائم ہو گئی، لیکن اس کے مقابلے ایران اور روم کی طاقتیں، دوسری طاقتیں تو موجود تھیں۔ اس خطہ عرب کے اندر ایک اسلامی ریاست چھوٹی سی قائم ہوئی تھی۔ کیا ہم اکثریت کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ وہ اکثریت کامیاب اور یہ قلت جو ہے یہ ناکام ہے؟ ہمارے ہاں جو اکثریت اور قلت کے معاملے ہیں یہ مغربی پیمانے ہیں، جس نے آج پورے معاشروں کو تباہی کے کناروں پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اس کے مقابل اسلامی معاشرہ کیا کرتا تھا، نظریہ دیتا ہے۔ دیکھیے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، علی بن ابی طالب، اسد اللہ الغالب، ان کی حکومتیں موجود رہیں، وہاں پر ووٹنگ کا سسٹم موجود رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ابو بکر صدیق ایسے ہی آگے، یہ بھی ایک ووٹ کے ساتھ منتخب ہوئے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو منتخب کیا گیا وہ ابو بکر صدیق نے نامینیٹ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ ووٹ لیے ہیں بیعت کے لیے۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے معاملے کو دیکھ لیجیے، اسے بھی انہیں بھی ووٹنگ کے ساتھ اقتدار میں لے کر آئے گئے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی ووٹ کے ساتھ آئے، لیکن یہ ووٹ ان لوگوں پر مشتمل تھے جو اس معاشرے کے صالح لوگ تھے۔ اسلام کہتا ہے کہ صالح فرد کا ووٹ اور ایک چور اور چکے کا ووٹ برابر نہیں ہو سکتا۔ قرآن خود کا ایک عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، دیکھنے والا بندہ برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن بار بار اس کی تشریح کی ہے۔
اسلام کا جو نظام ہے اس لیے وہ عدل پر مبنی ہے. دیکھا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر تم اطاعت کرو گے اکثریت کی زمین میں، يُضِلُّوكَ، وہ گمراہ کر دیں گے، عن سبیل اللہ، آپ کو اللہ کی راہ. کیوں گمراہ کر دیں گے؟ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، کہ ان کا پورا قانون جو اکثریت کا قانون ہے وہ گمان پر، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اٹکل بچوں پر قائم. وہ اپنے گمان سے قانون بناتے ہیں. ہمارے دیکھ لیجیے اس ملک کو بنے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اب پارلیمنٹ ہے وہ فیصلہ کرے گی، یا دیگر دنیا کے اندر ممالک ہیں پارلیمنٹ ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں. اس لیے بعض جگہ تو پارلیمنٹ کو خدا کا درجہ دیا گیا، جو پارلیمنٹ فیصلہ کر لے وہی قابل قبول ہوگا، اس کے علاوہ نہیں. حالانکہ یہ تو اللہ کا حق ہے، اس کے جو احکامات ہوں وہ قبول کیے جائیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا قانون ہو وہ قبول نہ کیے جائیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے مسلم ملکوں کے اندر بھی پارلیمنٹ کو خدا کا درجہ حاصل ہے، جو وہاں قانون پاس ہو جائے اسے لازمی طور پر تسلیم کرنا پڑے گا. اور قرآن نے کہا کہ اکثریت کیسے فیصلہ کرتی ہے، یتبع الا الظن، گمان کی بنیاد پر. اچھا یہ فلاں حکومت میں یہ ہوا تھا، اب ہم اس کو ایسے کر کے دیکھیں تو کیا ہوگا. یہاں تو فلاں میں ماضی میں یہ قانون یہ تھا، اگر اس کو تبدیل کر لیا جائے، اس طرح کر کے دیکھ لیا تو کیا ہوگا. قرآن نے کہا کہ اکثریت کی گمراہی کی وجہ یہ ہے ان کے قوانین اور طریقے زندگی محض گمان پر اور اٹکل پر چل رہا ہے. ان ربا کا، بے شک آپ کا رب، ہوا اعلم، وہ ہے عالم، خوب جانتا ہے، من یضل عن سبیلی، کون اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے، وہو اعلم، اور وہ خوب جانتا ہے، بالمہتدین، کون ہدایت کے راستے پر ہے. یعنی اللہ جانتے ہیں کون صحیح اور کون غلط راستے پر. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ، فَكُلُوا، پس کھاؤ، مما جو ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، ان کنتم بِآيَاتِهِ، اگر تم مؤمن، اگر تم ان آیتوں پر ایمان رکھتے ہو. اب یہاں ایک اور مسئلہ، ایک یہاں وضاحت کر دی اکثریت کا معاملہ کیا اور قلت کا معاملہ کیا. اصل چیز ہے وحی کی اتباع. جو وحی کی اتباع کرے گا وہ کامیاب و کامران رہے گا. چاہے وہ 40 افراد نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، یا جس نبی کے ساتھ 10 یا 12 افراد تھے، یا جس نبی کے ساتھ لاکھوں افراد تھے، ان سب کی کامیابی کی بنیاد آسمانی وحی کی اتباع ہے، جو اللہ نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید کی شکل کے اندر اس امت انسانیت کے حوالے کی. کہا کہ انسانی بنائے ہوئے قانون غلط ہو سکتے ہیں. اچھا اب یہاں پر ایک اور مسئلہ شروع ہو گیا. یہ بتایا کہ مکہ کے اندر آخری ایام میں تھے جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ انعام اتری. اب وہ جا کر یہودیوں سے گفت و شنید کرتے تھے، یار کوئی ہمیں طریقہ کار بتاؤ، کچھ باتیں بتاؤ، جا کر ہم مسلمانوں سے پوچھیں. اب انہوں نے ایک بات ان کے دماغ میں ڈالی، یار دیکھو یہ کیا عجیب بات ہے، تمہارے نبی کیا عجیب بات لے کر آئے، جس کے خدا مارے وہ تو حرام ہے، جسے خود مارو وہ حلال ہے. ہمارے ہاں بھی بعض جگہ اس قسم کے عجیب و غریب سوال ڈھونڈے جاتے ہیں. جو خدا کا مارا تو حرام ہے، انسان مارے تو وہ حلال ہے. بھائی خدا کا مارا ایک مری ہوئی چیز پڑی ہے، اس کو مار دیا گیا ہے، مر گئی ہے، اور ایک انسان نے ذبح کیا ہے چھری سے، وہ حلال ہو گیا جسے اللہ نے مارا ہے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، پس کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، ان کنتم بِآیَاتِ مُؤْمِنِینَ. یہ تصور غلط ہے جو تم لیے بیٹھے ہو. جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے حلال ہے. اس حوالے سے یاد رکھیے اللہ کا نام کیا، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ وہ الفاظ ہیں جو ذبح کرتے ہوئے بندہ مومن پڑھتا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر. یہ بسم اللہ اللہ اکبر کے الفاظ نہ ادا کرے، پورا سورہ پورے 30 پارے پڑھتا رہے اور ذبح کر لے، وہ جانور حلال نہیں ہے. جب تک وہ لفظ جو بسم اللہ اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ ادا نہیں ہوں گے تو وہ حلال نہیں. حلال کے حوالے سے ایک اور بات بھی یاد رکھیے، اسلام نے، قرآن نے اجازت دی ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے. اہل کتاب ایسا یہودی ہیں، عیسائی ہیں، چونکہ اہل کتاب ہیں ان کا ذبیحہ بھی اسلام نے حلال رکھا ہے. لیکن ساتھ ہی کہا جس پر اللہ کا نام لیا گیا، چونکہ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں یہودی عیسائی، اگر وہ اللہ کے نام سے ذبح کریں تو پھر وہ حلال ہے. اس کے علاوہ جو بدھ مت ہیں، ہندو ہیں، دیگر مذاہب ہیں دنیا کے اندر جو شرک کے مذاہب ہیں، ان کا ذبیحہ اسلام نے قطعاً حرام قرار دے دیا ہے. چاہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کے نام سے ہی کرتے رہیں، جب وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تو وہ گویا کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں. اس لیے ان کے کلمہ بسم اللہ اللہ کو ادا کرنے سے بھی ذبیحہ جو ہے وہ حرام کا حرام اہل کتاب کے.
اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھیے، سب میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم شرک کی رٹ لگاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمارے بعض بھائی چونکہ درباروں پر جاتے ہیں یہ مشرک ہیں، یہ فلاں فلاں ہیں۔ اس حوالے سے میں کہتا ہوں مشرک کا تو ذبیحہ حرام ہے۔ اگر ذبیحہ حرام ہے مشرک کا تو پھر آپ لے کر گوشت کے پھٹے تو انہیں کے ہی ہیں، آپ ان کے گوشت لے کر بڑے مزے سے گھر میں پکاتے ہو، وہاں تو کوئی خیال نہیں آتا شرک تو مشرک کا ذبیحہ تو حرام ہے، تو ہم اس کو حرام گھر میں کھا رہے ہیں، وہاں پر کوئی کسی کے ذہن میں سوال نہیں آتا۔ لیکن جو مسجد کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو وہاں پر ہم فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جی فلاں مشرک ہے، فلاں مومن ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ۔ یاد رکھیے اہل کتاب کا ذبیحہ اسلام نے حلال رکھا ہے، تو جو بھی یہ جو ہمارے ہاں معاشرے میں جو مسلمان ہیں، یہ ہم بریلوی دیوبندی علی جن کو ہم مسلم جو ہے سمجھتے ہیں، ان سب کا ذبیحہ حلال ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا، لیکن اس پر نام اللہ کا لینا چاہیے۔ اور ایک اور مسئلے کی بات یاد رکھیں، ایک بندہ ہے اسے معلوم تھا، کوئی صاحب تھے وہ ذبح کرنا چاہتے جانور کو، ان کو پتہ تھا کہ بسم اللہ اللہ کو مجھے پڑھنی ہے، لیکن آپا دھاپی کے اندر جانور کو پکڑنے دکڑنے کے اندر انہیں چھری پھیرتے ہوئی بات یاد ہی نہیں رہی بسم اللہ اللہ وقت، تو پھر بھی اس کا ذبیحہ حلال ہے، کیونکہ وہ بسم اللہ اللہ پڑھنا چاہتا تھا، وہ تو مسلمان تھا، یہ پڑھنا چاہتا لیکن آپا دھاپی کے اندر سے اچانک ذہن سے بات نکل گئی، ایسے مسلمان کا ذبیحہ بھی حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ تَأْكُلُوا تم نہیں کھاتے، مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ جبکہ اللہ نے تمہیں تفصیلاً بتا دیا، فَصَّلَ تفصیلاً لَكُم تمہارے لیے واضح کر دیا، مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ جو کچھ تم پر حرام ہے، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ مگر اضطراری کیفیت میں، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَفْوَاهِهِمْ اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں لَيُضِلُّونَ وہ گمراہ کر دینا چاہتے ہیں، بِأَفْوَاهِهِمْ اپنے خواہشات کے ذریعے، بغیر علم بغیر علم کے، إِنَّ رَبَّكَ بے شک آپ کا رب هو أعلم خوب جانتا ہے بالمعتدین جو حد سے بڑے ہوئے لوگ۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تم کیوں نہیں کھاتے اللہ کے نام سے، جبکہ اللہ نے وضاحت کر دیا۔ اس سے تو اگر ہم اہل کتاب مراد لیں جو اس وقت یہودیوں آ کر سوال پوچھے جا رہے تھے، تو اللہ نے حلال و حرام کے تذکرے تورات کے اندر بھی انجیل کے اندر واضح کر دی۔ اگر ہم قرآن کے حوالے سے مسلمانوں کا تذبذب دیکھیں کہ بعض دفعہ مسلمان احتیاط کرتے تھے کہ کیا کیا جائے، یہ حلال ہے یا کہ نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما حرم علیکم فصل لکم ما حرم علیکم، ہم نے حرام کے جو زاویے اور پیمانے ہیں وہ ہم نے تفصیلاً بتا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ نحل کے اندر اللہ رب العزت اس کو واضح کر دیا ہے۔ سورہ انعام سے پہلے سورہ نحل نازل ہوئی تھی، اس میں اللہ نے سارے جو حرام چیزیں ان کا تذکرہ کر دیا تھا، لیکن قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے سورہ انعام کے بعد آئے گی سورہ نحل، ہم 2-4 صورتوں کے بعد پھر ہم سورہ نحل کو پڑھیں گے۔ اچھا، لیکن اس کے علاوہ بھی سورہ مائدہ کے اندر بھی ہم حلال و حرام کے تذکرے پڑھ چکے ہیں، اور سورہ نساء کے اندر بھی اور سورہ بقرہ کے اندر بھی، وہاں بھی اللہ رب العزت نے حلال و حرام کے تذکرے کیے۔ الا ما اضطررتم الیہ، سوائے اضطراری کیفیت۔ اضطراری کیفیت کیا ہے؟ انسان مر رہا ہے، حرام کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، وہاں وہی اضطراری کیفیت۔ یا کوئی شخص ایسا بیمار ہو گیا ہے کہ اس کے علاج کی اس کے علاوہ کوئی علاج وہاں پایا نہیں جاتا ہے، وہ حرام چیز جو ہے وہ دی جائے، تو پھر الا ما اضطررتم، وہ اضطراری کیفیت کو اسلام نے جائز رکھا ہے۔ اور وہاں سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا اگر ایسا ہو بھی جائے تو بھی اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ ہے تو تیرے قانون کی خلاف ورزی، لیکن انسانی جان کو بچانے کے لیے ایسا میں کر بیٹھا ہوں، تو اللہ سے توبہ اور استغفار کرے۔ فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ جو اکثر چاہتے ہیں کہ گمراہ کر دیا جائے اپنی خواہشات کے ذریعے بغیر علم، جو خواہشات ہیں نا انسان کی، یہ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے خواہشات کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دینے کا نام دین ہے، یاد رکھیے۔ دین نماز روزہ حج زکوٰۃ کا نام نہیں ہے کہ آپ سمجھے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لی، زکوٰۃ دے دی، ہم نے سمجھے کہ دین پر عمل کر لیا ہے۔ یہ تو دین کے لوازمات ہیں، یہ تو لازمی کرنے ہی کرنے ہیں۔ اصل چیز ہے اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کر دے، یہ اصل میں دین ہے۔ آپ کی خواہش ہے کہ یار ابھی کوئی بات نہیں، نیند آ رہی ہے سونے دو، لیکن آپ اس خواہش کو توڑ کر مسجد میں آتے ہو، یہ اصل میں دین ہے۔ آپ دکان پہ بیٹھے ہو، آپ کے سامنے ایک بڑا فائدہ موجود نظر آ رہا ہے، اور اس کے مقابل لیکن چھوٹی سی آپ کو بے ایمانی کرنی پڑتی ہے، آپ اس کو وہاں اپنی خواہشات کو دبا کر اپنے رب کی اطاعت کرو، یہ اصل میں دین ہے۔
یہ خواہشات چاہے برادری کا معاملہ ہے، گھر کا معاملہ ہے، بازار کا معاملہ ہے، تجارت کا معاملہ ہے، آپ کے قوانین کا اور زندگی کا طور طریقے کا، سیاست کا معاملہ، جہاں خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دینا، یہ اصل کے اندر دین ہے۔ اس کو اللہ نے دین کہا ہے، اور کہا جو گمراہ لوگ ہیں وہ اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں بغیر علم کے، کوئی دلیل بھی نہیں ان کے پاس۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے جو حد سے بڑے ہوئے لوگ۔ وَذَرُوا، چھوڑ دو، ظاہر الاسم، ظاہری گناہ کو، وباطنہ، اور باطنی گناہ کو، ان الذین یکسبون اسم، بے شک جو لوگ بھی گناہ کمائیں گے، سیجزون بما کانوا یقترفون، وہ اس کا بدلہ پائیں گے جو کچھ بھی وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ یا اللہ نے فرمایا کہ ضرور چھوڑ دو، ضرور کے دو معنی ہیں، وضرور کے دو معنی ہیں، ایک بچنا اور ایک چھوڑ دینا۔ دوسرے معنی میں اللہ کہتے ہیں کہ چھوڑ دو، اور ایک دوسرے معنی بچو، یعنی کہ تم ظاہری گناہ سے بھی بچو۔ ظاہری گناہ کیا ہے؟ شراب، جوا، قتل، یہ ظاہری گناہ ہیں، زنا یہ ظاہری گناہ ہے۔ اور چھپے گناہ کیا ہے؟ وہ باطل چھپا گناہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یہ کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا تو نہیں ہوتا یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے، کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں، یہ اس کا باطن کا معنی۔ فرمایا ضرور چھوڑ دو یا بچو، ظاہر الاسم و باطنہ، جو بظاہر گناہ ہے، چھپے ہوئے گناہ ہے۔ ان الذین یکسبون الاسم، جو کچھ بھی تم گناہ کرو گے، کسب یکسب کا مطلب ہے کمانا۔ کمانا، آپ جو بھی کماتے اس کے اسٹرگل یا کوشش کرنی پڑتی ہے، اس لیے قرآن نے گناہ کو بھی کمانا کہا ہے اور نیکی کو بھی کمانا کہا ہے، دونوں، کیونکہ نیکی کے لیے بھی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے اور گناہ کے لیے بھی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، اور اسٹرگل اور کوشش کو یکسب کا اللہ نے بتایا ہے۔ ان الذین یکسبون، جو گناہ کریں گے، سیجزون بما کانوا یقترفون، اللہ ان کو بدلہ دے گا جو کچھ وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور نہ کھاؤ اس چیز کو جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ گناہ ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیطان، لَيُوحُونَ، وحی کرتے ہیں، دل میں ڈالتے ہیں، القاء کرتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کو، لِيُجَادِلُوكُمْ، کہ تم ان سے جھگڑو، وَأَطَعْتُمْ، اگر تم ان کی پیروی کرو گے، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ نے کہا جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے مت کھاؤ۔ یہ وہ سوال تھا کہ اچھا، کہ جسے خدا نے مارا ہے اس کو تم حرام کہتے ہو، جو خود ذبح کرتے ہو اسے تم حلال کہتے ہو۔ یہ اٹکل پچوس اس زمانے میں بھی کیا کرتے تھے، آج کے زمانے میں بھی اٹکل پچو سے لوگ بڑی بڑی باتیں جوڑتے ہیں۔ اسلام کو اٹکل پچوؤں کا نام نہیں ہے۔ ایک دفعہ کسی جگہ پر، میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا، کسی جگہ مجھے ایک دیہاتی علاقے میں، جھنگ کے دور دراز دیہاتی علاقے میں مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ بڑے سارے جٹ اور دیہاتی تھے، پیور دیہاتی جٹ۔ تقریر جب ختم ہوگی، میری گفتگو ختم ہوگی تو کہنے لگے حضرت سانو یہ گل دسو کہ دین دا چھک الولنا کی ہے، دین دا چھک الولنا کی۔ اب چھک الولنا میں نے بھی پہلی دفعہ جب سنا تھا، چھک الولنا ہوتا کیا چیز ہے؟ میں نے کہا بھائی پہلے چھک الولنا کی وضاحت کرو، چھک الولنا کیا کہتے ہیں؟ چھک جو ہے وہ کہنے لگے کہ جس طرح وہ پرانے زمانے میں راہٹ چلتے تھے نا، اور وہ جو بیلوں کی جوڑی چلتی تھی، تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک رسے ہوتے تھے جس سے جو ہے وہ کھینچا جاتا تھا وہ بیل، اور اس پہ جس پہ بیٹھ کر وہ بیلوں کو چلاتا تھا، اس کو جو ہے رسوں کو چھک کہتے تھے۔ اور دونوں جو ہے بیلوں کو ایک سطح پہ جوڑنے کے لیے ایک کیلی ڈالی جاتی تھی، اس کو الولنا کہتے ہیں، اس کو ہم چھک الولنا کہتے ہیں۔ پھر میں نے لفظ ہی پہلا پوچھا، اب وہ چونکہ دیہاتی دن کا چھک الولنا دسو اسلام نے کی ہے۔ اب پہلے تو چھک الولنا میرے لیے نئی چیز تھی، پھر وہ دیہاتیوں نے وضاحت کی، چھک ہے آزان۔ آزان جو ہی سنائی جاتی ہے، پڑھتی ہے تو چھک پڑ جاتی ہے کہ آزان آ گئی ہے، ہمیں مسجد پہنچنا ہے۔ الولنا کیا ہے؟ الولنا یہ جب آپ ہاتھ باندھ لیتے ہو، اب یہ الولنا پڑ گیا ہے، اب سلام پھیر کر نماز سے باہر آؤ گے، نہیں تو آپ نماز کے اندر، یا کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے آپ کی نماز ٹوٹ جائے۔ انہوں نے کہا ہاتھ باندھ کر جو ہے یہ الولنا آپ نے کلی ڈال دی ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ دیہاتی لوگوں کے جو اپنے ہی ایک انداز اور اپنے ہی گفتگو اور اپنے ہی سمجھنے کے انداز اور طریقے ہوتے ہیں، لیکن اگر صحیح راستے پر ہوں تو کیا کمال باتیں ہیں۔
اگر ان کو غلط راستوں پر لے جایا جائے تو پھر تو نقصان دیتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ کہنے لگے بھائی یہ کیا بات ہو گئی بھائی، اللہ کا نام پہ جو اللہ نے اس کو مارا ہے اسے تم حرام کہتے ہو، اور جو خود ذبح کرتے ہو اسے حلال کہتے ہو۔ اللہ نے کہا ولا تاکلوا، سن لو یہ قانون ہم بنا رہے ہیں کہ مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو اللہ کا نام اس پر نہیں لیا جائے گا وہ حلال نہیں ہے۔ آپ ایک جانور تک پہنچے ہی اور جب وہ مر چکا تھا وہ آپ کے لیے حرام ہے، حلال نہیں۔ آپ نے اللہ کا نام بسم اللہ اللہ پر لیا ہی نہیں ہے، وہ حرام۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، یہ شیطان ہیں، یہ عجیب و غریب باتیں ڈالتے ہیں إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کے ذریعے، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ تم سے جھگڑا کریں۔ اس طریقے سے ایک اور بات انہوں نے بتائی، دیکھو کہ بھائی سود کو تم حرام کہتے ہو، سود حرام، سود کیسے حرام؟ یہ بھی تجارت ہے۔ تم ایک مکان لے کر اور اس کو کسی کو کرائے پہ دے دیتے ہو، 6,000 آپ کو مہینے کے ملتے رہیں، یہ بات تجارت کہتے ہو، کاروبار کہتے ہو۔ اور اگر وہی رقم ایک مکان کی قیمت آپ کسی کو دے دیتے ہیں، اسے 6,000 روپے آپ مہینے کے لیتے رہتے ہیں اور اصل رقم آپ کے پاس رہتی ہے، آپ کہتے ہیں سود ہے۔ ان کا تجارت، سود بھی تو تجارت ہی ہے۔ اب کس انداز سے لوگوں نے آج بھی یہی اسی قسم کی باتیں کر کے لوگوں ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے، تجارت ہی ہے بھائی۔ اور قرآن نے بے کا لفظ کہہ کر یہ بات واضح کر دی کہ عام لوگ بے عقل لوگ سود کو بھی تجارت کے معنوں میں لیتے ہیں، پر وہ تجارت نہیں ہے، وہ سود ہے، وہ حرام ہے۔ اس لیے یاد رکھیے اگر وہ جنس کی شکل کے اندر ہو تو پھر اس کے اوپر خرید و فروخت اور چیز ہے، اس پر منافع لینا اور چیز ہے۔ جو روپے پیسے کی شکل کے اندر ہو اس کو اسلام نے سود قرار دیا ہے۔ یہی باتیں تھیں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے تھے، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ دلائل کے ساتھ جھگڑا کرتے رہے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمْ، اگر تم نے ان کی پیروی کی، ان کے اٹکل پچھوؤں کی پیروی کی، ان کی خواہشات کی پیروی کی، اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، کہ تم بھی ان کے ساتھ مشرک بن جاؤ گے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، بڑی اہم آیت ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے بھی ظالموں اور باغیوں کے قوانین کو تسلیم کر کر کہیں اپنے آپ کو تو مشرک نہیں کر ڈالا ہے۔ ایک قانون وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مقابل اگر ہم اس قانون پہ راضی ہو جائیں جو انسانوں نے قوانین بنائے ہیں اس پر راضی ہو جائیں، قرآن کہتا ہے تم بھی مشرک ہو گئے۔ ہم اگر اس پر راضی رہے تو یہ اللہ کی سخت پکڑ ہے۔ کم از کم اس کو تبدیل کرنے کا تصور و داعیہ تو انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے دل میں برا تو جانو یار یہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں قوانین جائز، یہ صحیح نہیں ہے۔ دل میں پڑھ ہو تو صحیح، چار بندے بیٹھ کر کہو تو صحیح کہ واقعی یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا نظام ہونا چاہیے۔ اس کے مقابل جتنے نظام ہیں وہ خواہشات کی بنیاد پر ہیں اور جو پیروکار جو ہے انہی کی طرح مشرک ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے واضح کہا جو ان کی پیروی کرے گا لمشرک، انہی کی طرح مشرک ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو جہاں ہم ان باتوں میں جھگڑے بیٹھے کہ حاضر ناظر یا غیب کے چکروں میں قبر والا سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے، قبروں پہ جانا شرک ہے نہ شرک، اس سے بڑا شرک پورے معاشروں میں پھیلا ہے۔ شرک فی الحاکمیت ہے، اللہ کے قانون کے مقابل بندوں کے قوانین، سب سے بڑا شرک ہے۔ اس شرک کی زندگی میں زندگی گزارنا بھی اللہ کے ہاں پکڑ ہے۔ آئیے اس شرک سے بھی آپ ہم توبہ کریں اور دل میں کڑھن بھی پیدا کریں اور زبان سے کہیں بھی صحیح کہ ایسا نظام ضرور ہونا چاہیے اس ملک میں جو اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری کے ساتھ جڑا ہو، وہی ہمیں دنیا اور آخرت میں اور انسانی زندگی کے معاشروں میں کامیاب کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا